إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک مسلمان دین پر بغیر کسی مصیبت اور پریشانی کے عمل کرے. مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کئی ممالک کے مسلمان تھے. ایسی ریاستیں بھی تھیں جو سیکولر تھیں، جن کا بظاہر کوئی مذہب تھا ہی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں سیکولر ریاستیں بھی مسلمانوں کو جینے کو ہی نہیں دیتی. پھر روس کا بڑا ایک آپ جانتے ہیں خطرہ تھا، روس بہت بڑا اب بھی ہے. تو ہمارے ساتھ جو روس کے لڑکے پڑھتے تھے ان کی ماشاءاللہ پوری داڑیاں ہوتی، لیکن وہ بیچارے جب ایئرپورٹ پہ جاتے، چھٹیوں میں گھر جاتے 3 مہینے کے لیے، تو کلین شیو کرا کے جاتے تھے، اور جب وہ 3 مہینے گزار کر واپس آتے تھے تو کلین شیو ہی ہوتے تھے. یعنی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم نے ہندوستان کے دوست دیکھے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان کی شلواریں ہم سے بھی زیادہ ٹخنوں سے اونچی ہوتی تھی. وہ ہم سے زیادہ دیندار، پڑھے لکھے، باشعور، ذہین اور فتین، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ یہ ہندوستان کے طلبہ بھی جب چھٹیوں میں ہندوستان جاتے تھے تو پینٹ کوٹ پہن کے جاتے تھے اور شلواریں نیچی کر کے رکھتے تھے، داڑیاں بسا اوقات فولڈ بھی کر لیتے تھے. ایک نہیں، 2 نہیں، کئی ممالک کے لڑکے. جب ان حالات پہ غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جیسے تیسے بھی ہیں اس ملک میں، جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ کے نام پہ بنا ہے. ہم ممبر سے ہر بات کر سکتے ہیں، ہر طرح کی تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں.
یہاں تیونس کے اندر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب سیکولرزم تھا کہ باقاعدہ لوگوں کے شناختی کارڈ کے اوپر شناختی کارڈ بننے کے بعد مسجد کارڈ بنتے تھے بعض ملکوں میں کہ آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے. وہ جس مسجد کا شناختی کارڈ ہوتا تھا وہ مسلمان اس مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں جا کے باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتا. یہ ہم کس قدر آزاد ہیں, اللہ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے. اور ہم نے جو ہندوستان سے آزادی لی وہ اسی وجہ سے لی تھی. کاروبار کا مسئلہ نہیں تھا, ہمارا کوئی معیشت کا جھگڑا نہیں تھا, ہمارا ان کے ساتھ اسی بات پہ جھگڑا تھا, وہ ہمیں اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرنے سے روکتے تھے, وہ ہماری مسجدوں کے سامنے باجے اور گاجے کرتے تھے, وہ ہمیں دین پہ جہاں پر قوت نہیں ہوتے وہاں پر دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے. پھر ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا وطن بنایا جائے, ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جس کے پیچھے نعرہ دیا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب دیکھا کہ مکہ میں صحابہ کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے, اس بات پہ ذرا اچھی طرح غور کرنا آج بھائیوں, کہ جب ایک اسلامی ریاست میں ایمان محفوظ نہ ہو تو اس وقت انسان کا ایمان اور اسلام اگر کسی کافر ملک کے اندر بھی محفوظ ہے اس کو وہاں جا کے دین پہ عمل کرنا چاہیے. یہ نعرے تو ہم بڑے مارتے ہیں کہ ہندوستانی سارے یہاں آ جائیں, برما والے سارے یہاں آ جائیں, انہوں سیر دے اتتے بٹھانا سارے انہوں جڑے رہندے انہاں نوں کھان نوں لبدا کوئی, تسی 2-4 کروڑ ہور واڑنے تھے, افغانیاں نوں واڑ کے نتیجہ ویکھ نہیں لیا کی بنیا ایتھے. کلچر کیا لے کر آئے, اسلحہ کلچر, بھنگ کلچر, افیون کلچر, بدماش کلچر, غنڈا کلچر. وہ ہم نے نیکی کی نا افغانیوں کے ساتھ, اب بھگت رہے ہیں. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, پنڈی کے بازاروں پہ قبضے کر لیے, ہماری مارکیٹوں کے اندر چھا گئے. یہ میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا. رکھنا کہاں پہ ہے ان کو, کہاں رکھیں گے؟ یہاں فیصل آباد میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ملے, تمہیں دوسروں کی پڑی ہوئی ہے. شریعت کا مزاج سمجھیں کہ مکہ ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور صحابہ اکرام کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے لو خرجتم الی ارض الحبشہ, میرے صحابہ مکہ بڑی عظمت والا ہے, یہاں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے, لیکن یہاں پر دین پہ عمل کرنے میں آزادی اور آسانی نہیں ہے. لو خرجتم الی ارض الحبشہ فإن بها ملک لا یظلم عنده احد, کہ مجھے پتا چلا وہاں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے بڑا ہی عدل کرنے والا, اس کی موجودگی میں کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کی جا سکتی. وہ کون تھے؟ جناب اصحمہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف صحابہ کو کیوں بھیجا؟ فرمایا میرے صحابہ مکہ چھوڑ جاؤ, مجھے چھوڑ جاؤ, تم عیسائی ملک کے اندر چلے جاؤ, حبشہ ایتھوپیا موجودہ, وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں دین پر عمل کرنے سے کوئی منع نہیں کرے گا, کوئی تمہارے لیے پریشانی پیدا نہیں کرے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لیے بھیجا تھا؟ عیسائیوں کا وہ واحد فرقہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر ہے, اسے نستوری فرقہ کہتے ہیں, اسے ہم مذاق میں کہتے ہیں عیسائیوں کا وہابی فرقہ, وہابی عیسائی. ان کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعین ہی وہی نظریات ہیں جو ہمارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نظریات ہیں, اور ان کے پاس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح انجیل موجود ہے جو میرے پاس بھی ہے, برناباس. لیکن عیسائی کہتے ہیں یہ خود سے بنائی گئی ہے, یہ کسی اور نے بنا کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب کر دی. حقیقت میں وہ ہے. اصحمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عیسائی کے اس فرقے موحد فرقے سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا تم بھی موحد ہو, وہ بھی موحد ہے, تم وہاں چلے جاؤ گے تمہیں کوئی کسی قسم کی نقصان
نہیں پہنچائے گا، کسی قسم کی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ پس منظر ہے ہجرت کرنے کا مقصد، اور یہی ہمارے بزرگوں کا ایک پس منظر تھا۔ ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندو تاجر ہمارے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے تھے، فیصل آباد کی منڈیوں میں چھائے ہوئے تھے، کلکتہ کی ٹیکسٹائل پہ چھائے ہوئے تھے، اور مسلمان ٹاواں ٹاواں تاجر تھے بڑے بڑے، ورنہ عام طور پر مسلمان انہی ہندو بنیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا گھر بار بیچ کر سارے کام کیا کرتے تھے۔ سود سے بچنے کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ اب پاکستان بنا، اب 2 دن کے بعد 14 اگست کو بڑے نعرے لگائے جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کو درمیان میں لایا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان بنایا، اور ان لوگوں کے نام لیے جائیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ گلشن کو بچایا ہم نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گلشن کو بچایا ہم نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ گلشن کو اجاڑا کس نے۔ گلشن کو اجاڑنے والے لوگ، دین اسلام کی بنیادیں ہلا دینے والے لوگ، اور اس معاشرے کو بے دینی کی راہ پہ چلانے والے لوگ، اب ان کے بارے میں 2 دن کے بعد دعوے کیے جائیں گے کہ ان لوگوں نے پاکستان بنایا، اور ہم بھی ان کے نعرے لگائیں گے۔ پاکستان مولویوں نے بنایا ہے، پاکستان علماء نے بنایا ہے، مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے بر صغیر پہ الحمدللہ، اور قریباً 800 سال تک مسلمانوں نے پوری عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے۔ مسلمان اگر کمزور بھی تھے تو کمزوری کے اندر بھی اللہ کے فضل سے 150-200 سال نکال ہی گئے تھے مغلیہ سلطنت کی شکل میں۔ جب یہ بر صغیر عروج پہ تھا، اور اس وقت یورپ کے اندر نئی نئی تعلیم آئی، نئے نئے یونیورسٹیاں بنی، نئے نئے کالجز بنے، انہوں نے اسلحے کی جدید فیکٹریاں بنائی، اپنی قوم کو مہذب اور شائستہ بنایا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، یونیورسٹیاں بنائی۔ دکھ کی بات ہے، وہاں آکسفورڈ بن رہی ہے، وہاں کیمبرج بن رہی یونیورسٹی، وہاں ہالینڈ کے اندر، جرمن کے اندر بڑی بڑی کروڑوں روپے کی لائبریریاں بن رہی ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے بادشاہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی بیگم کی یادوں میں تاج محل بنا رہے ہیں۔ اور تاج محل بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ لال قلعہ بنانے کا کیا فائدہ؟ یہ مینار کھڑے کرنے کا کیا فائدہ؟ قطب مینار کا فائدہ ہے کوئی؟ باسی نقشے بنا دیے، شہر بنا دیے، ادھر وہ لوگ ترقیاں کر رہے تھے، نقشے بنا رہے تھے دنیا کو فتح کیسے کرنا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب دنیا کے پاس نقشے نہیں تھے، یہ بر صغیر کو فتح کرنا تھا، تو حجاج بن یوسف نے لوگوں کو بلایا، جناب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے راجہ دہر کو شکست دے کر اسلام کا دروازہ کھولا سندھ کی طرف سے، سارے لوگ وہاں کھڑے تھے۔ یہ 28 سالہ نوجوان، ان کی عمر 28 برس تھی، 16-17 برس کوئی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے، افسانے ہزارے، 28 برس کے نوجوان تھے۔ حجاج بن یوسف نے سب سے پوچھا، نقشہ پورے بر صغیر کا بنا، یہاں پر سندھ کہاں ہے جہاں ہم نے حملہ کرنا ہے؟ یہ دور بیٹھے تھے پیچھے، انہوں نے تیر اور کمان نکال کر تیر لگایا، سیدھا سندھ پہ جا کے لگا، کہنے لگے یہ سندھ ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس بندے کو بھیجو، یہ فتح کرے گا، اور اس نے فتح کیا۔ مسلمان 1000 سال پہلے نقشے بنا چکے تھے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے انگریزوں نے نقشے بنائے، واسکو ڈی گاما ہو گیا، کولمبس ہو گیا، اس طرح کے قزاق اور بدماش اور ڈاکو چور، مقصد ان کا دنیا کی تجارتوں پہ قبضہ کرنا تھا۔ ان کو بر صغیر کے نقشے ملے، رسائیاں ہوئیں کلکتے کے ذریعے سے۔ اس وقت 4 بھائیوں بڑی بڑی قوتیں تھیں، جو دنیا میں بڑے بڑے لٹیرے 4 تھے، برطانیہ، یہ ہالینڈ، فرانس اور پرتگال۔ یہ 4 بڑی بڑی قوتیں جو دنیا کو لوٹنے کے لیے آپس میں نبرد آزما تھی۔ آپ یوں ہی سمجھیے جیسے موجودہ دور میں دنیا کو لوٹنے کے لیے بڑی بڑی قوتیں ہیں، جاپان، چائنا، امریکہ، روس۔
یہ دنیا کی تجارتی گزرگاہوں پہ قبضے کرتے ہیں، دنیا کو قرضے دے کر دنیا کی معیشتوں پہ قبضے کرتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں منواتے ہیں۔ 4 طرف سے بر صغیر پہ حملہ ہوا سونے کی چڑیا کہہ کر، لیکن یہ برطانیہ والے چلاک اور ہوشیار تھے چائنا والوں کی طرح۔ آپ غور کیجئے نا، کبھی کسی اینکرنی نے کہا ہے آ کر کہ چائنا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، چائنا قبضہ کر گیا مجھ پاکستان کے اوپر، میری باتیں مانو گے کبھی؟ میں 5 سال سے چیخ رہا ہوں، جب سے یہ آیا 5 سال سے میں یہاں سے آواز بلند کر رہا ہوں، چائنا کھا گیا پاکستان کو۔ 58 ارب ڈالر یہاں لگا رہا ہے، خام خواہ نہیں لگا رہا، اتنا جگہ کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا تو ہمیں 1 ارب ڈالر نہیں دے رہی۔ مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا عید کے بعد آزاد کشمیر۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، کھا گئے پاکستان، لے گئے پاکستان، اگر ابھی ہوش کی آنکھیں نہ کھولی۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، یہ ایسٹ چائنا کمپنی ہے۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھو، پرتگال، ہالینڈ، فرانس، برطانیہ تجارتی گروہوں کے روپ میں کس لیے آئے کہ بر صغیر کی معیشت پہ قبضہ کر لیں؟ اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ یہاں روس کس لیے آیا تھا؟ افغانستان کے ذریعے سے گرم پانیوں پہ، گوادر پہ قبضے کر لے۔ اور چائنا نے وہی کام کیا پیار محبت کے ساتھ، گوادر لے گیا تم سے۔ اور میں نے دیکھا آزاد کشمیر کا روڈ ایسا زبردست بنا دیا ہے، فوج ہی فوج ہے، پولیس ہی پولیس ہے، چائنیز ہی چائنیز ہے۔ وہاں ڈیم بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیز 100 سال کی لیز پہ، 200 سال کی لیز پہ ہماری جگہیں وہ خرید رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح برطانیہ والے تاجر بن کے آئے، بادشاہ سلامت سے درخواست کی، اکبر بادشاہ ملحد بے دین اکبری بنانے والا، اس سے جا کر کہا جی ہمیں یہاں تجارت کرنے کی اجازت دیں، وہ اللہ کا بندہ مان گیا۔ پھر کہا ہمیں کوٹھیاں بنانے دیں، پھر کہا ہمیں پولیس رکھنے دیں، پھر کہا ہمیں فوج رکھنے دیں، پھر کہا ہمیں ہماری کرنسی میں تجارت کرنے دیں۔ اللہ کے بندو پاکستان میں چائنا کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں کھولو، کالونیاں اپنی بنا رہے ہیں، زمینیں وہ خرید رہے ہیں، اپنی کرنسی میں کاروبار کرنا شروع ہو گئے ہیں، شناختی کارڈ انہوں نے بنا لیے ہیں۔ اور اللہ مجھے معاف کرے، یہ حقیقت ہے، میں بیان کر رہا ہوں، مسلمان جھوٹے مسلمان بن کر یہاں میرے اور آپ کی بہنوں بیٹیوں سے شادیاں کر کے چائنا میں لے جا کر ان سے کعبہ خانے چلوا رہے ہیں۔ یہ پیچھے سکینڈل اٹھا، میڈیا میں دبا دیا گیا۔ ہماری سینکڑوں ہزاروں بچیاں شادی کر کے یہاں سے لے گئے، ان کو جو ہے وہ بدکاری کے اڈوں پہ جا کے بٹھا دیا۔ اور سمجھو چائنا اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، ہمارا بالکل خیر خواہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آیا انگریز، آہستہ 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 قبضہ کرنا شروع کیا، زمینیں خریدنا شروع کی، ٹیکسٹائل کی ملیں لگانا شروع کر دی۔ آج فیصل آباد تمہاری سٹی آف ٹیکسٹائل ہے، اس دور میں سٹی آف ٹیکسٹائل یہ کلکتہ کہلاتا تھا۔ کلکتہ میں بنے ہوئے کپڑے، سوتر بڑا کمال کا تھا، ہنر مند بر صغیر میں بڑے، لٹریسی 100%، شرح خواندگی، تعلیمی سسٹم 100%۔ سب سے پہلے جس نے پاکستان ہم نے بنایا، تم نے ایسے خام خواہی بنا لیا۔ پاکستان کے لیے سب سے پہلے جس نے آواز بلند کی تھی، وہ جو اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا۔ علامہ اقبال گئے مجدد الافسانی رحمہ اللہ کی قبر پر، اور وہاں پر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک غزل کہی، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ انہوں نے دین الہی کا مقابلہ بھی کیا اور فتویٰ دیا، فرنگی بدترین کافرست، کہ بادشاہوں فرنگیوں کا راستہ روک لو، یہ تمہارے بر صغیر پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولوی کی کون سنتا ہے؟ ہماری کون سنتا ہے؟ انہوں کی پتا سیاست کہنے کری دیے، جو تم گندی سیاست کرتے ہو وہ ہمیں بالکل نہیں پتا۔ ہمیں تو اس سیاست کا پتا ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی۔ بے داغ سیاست، پاک سیاست، صاف سیاست، اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کی سیاست۔ ہمیں تمہارے جیسی گٹیا اور گندی سیاست کوئی نہیں آتی، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ نہ مولوی نے کہتے سیاست کا کی پتا۔
اللہ کے بندو یہ پہلی آواز بلند ہوئی، نہیں سنی کسی نے، انگریز آہستہ آہستہ قابض ہوا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بادشاہ تک انگریز کی مرضی سے بنایا جاتا تھا، مغلیہ بادشاہ وظیفہ خار بن گئے بادشاہ انگریزوں کے۔ پھر دوسرا مولوی اٹھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے دین کا کام لیا۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو اس سے پہلے بھی، اس کے بعد ایک شخصیت اس کا بھی میں ذکر خیر کر دوں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑا سمجھایا مغلیہ بادشاہوں کو، نہیں عقل میں بات آئی، خط لکھے، بڑے زبردست خط لکھے، میرے پاس مکتوبات پڑے ہیں ان کے، بادشاہوں کو مخاطب کر کے بر صغیر کی حالت پہ کڑتے اور روتے ہیں کہ دیکھو انگریز قابض ہو رہا ہے، خدا کے لیے کچھ کر لو۔ جب دیکھا نہیں کچھ بنا، پھر افغانستان کی ابھرتی ہوئی یہ قوت احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کو خط لکھا اور اس کو کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریز بھی کھا گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر مرہٹے بھی چھا گئے۔ یہ بھی ایک دور گزرا بر صغیر میں، جب مرہٹے بہت بڑی قوت بن، لاکھوں فوجی تیار کر لیے انہیں اپنے ساتھ، انہیں خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ عالم یہ ہو گیا تھا، مسجدوں میں استبل بنا دیے گئے، سور باندھ دیے جاتے تھے، گھوڑے باندھ دیے جاتے تھے، اور بے دینی اس قدر زیادہ تھی۔ شاہ صاحب خط میں فرماتے ہیں کہ بے دینی اس قدر ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی بچیاں سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ بیانا شروع کر دی۔ اس دور میں جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، مولوی بولا، آج مولوی بولتا ہے اور تمہیں پسند نہیں آتا، 8 مارچ کے خلاف مولوی بولتا ہے، کبھی عمران خان بولا، کبھی نواز شریف بولا، کبھی زرداری بولا، کبھی مولوی فضل الرحمان بولا۔ جب عورتیں ننگی گھومتی ہیں سڑکوں بازاروں میں 8 مارچ کو آزادی کے نام پر، ان کے کان پہ جوں نہیں رونگتی، پھر مولوی بولتا ہے۔ اس وقت یہ عالم ہو گیا تھا، مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا۔ ادھر خلافت عثمانیہ کمزور، ادھر مغلیہ سلطنت کمزور، ایک نئی قوت اڑی افغانستان میں، احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب نے خط لکھا، احمد شاہ ابدالی کسی مہم پہ جا رہے تھے، وہیں رک گئے، کہتے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے بات نکلی ہو تو دل پہ جا کے ٹکرائی جاتی ہے۔ ان الفاظ میں ایسی قوت تھی، احمد شاہ ابدالی نے اپنے تمام منصوبے منسوخ کیے، اور پانی پت کی جنگ آپ کے ہاں بڑی مشہور ہے، بچوں کو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو شکست فاش دی۔ شاہ صاحب احمد شاہ ابدالی کے قدموں میں دلی کا تخت و تاج رکھا گیا۔ اس نے کہا میں یہاں تخت و تاج نہیں لینے آیا، مجھے اس بندے کو ملاؤ، اس کی زیارت کرواؤ جس کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پایا، اس کے حکم کی تعمیل میں میں اپنی ساری فوج لے کے بر صغیر میں آ گیا۔ لوگوں نے بتایا وہ تو ایک عام سا مولوی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چلا گیا۔ درمیان میں اللہ نے ایک اور نعمت ہمیں دی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک آخری تلوار، وہ جسے نسیم حجازی نے کہا نا، اور تلوار ٹوٹ گئی، واقعی تلوار ٹوٹ گئی۔ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، انگریز کے سامنے حیدر علی کا یہ بیٹا لڑتا رہا، جتنی ہمت تھی لڑتا رہا، لیکن بات وہی شورش والی کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے ہی کھلتے، اندر سے دروازے کھلے۔ میر جعفر، میر صادق، ایسے نام تاریخ میں آتے جنہوں نے اپنی ذاتیات، اپنے ذاتی بدلے لینے کے لیے، حیدر علی نے ظلم کیے تھے میر جعفر، میر صادق پہ کیے تھے، بالکل کیے تھے، لیکن امت اسلامیہ سے بدلہ لینا تھا ظالموں۔ اپنا بدلہ تم نے لے لیا حیدر علی سے، حیدر علی کے بیٹے سے، اور مسلمانوں کی نیا ڈبو دی۔ مسلمانوں کو 100 سال کے لیے تم نے غلامی کے اندھیروں میں پھینک دیا۔ یہ قلعوں کے دروازے اندر سے کھلے، اور مزے کی بات بتاؤں جو تاریخ میں لکھا ہے، حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی، پیروں فقیروں کے ذریعے سے، درباری ملاؤں کے ذریعے سے، مزاروں پہ جھکنے والوں کے ذریعے سے فتویٰ لے کے پورے بر صغیر میں نشر کر دیا گیا کہ ٹیپو سلطان وہابی ہو گیا۔ آج بھی کسی کو کسی سے متنفر کرنا، کہے وہابی ہو گیا۔
کوئی داڑھی پوری رکھ لے, شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو جائے, 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے, بچوں کی شادیاں شریعت کے مطابق کرے, اپنے گھر کے اندر کنجر خانہ نہ کرے, شادیوں بیاہ کے موقع پہ لوگوں نے لگتا ہے بابا وابی ہو گیا جائے, وابی کٹنگ, بال پوری رکھنا وابی کٹنگ, جائیں آپ کو بتائے گا یہ آپ کا باربر ہیئر ڈریسر, جائیں بازاروں میں مارکیٹوں میں وہابی کٹ چلتا ہے, خواتین جب سوٹ لینے کے لیے وہابی کٹ سی دو, انا للہ و انا الیہ راجعون. جن کو حکم تھا کہ ٹخنے ننگے کرنے ہیں وہ میرے عزیز اور بھائی چھپا رہے ہیں, اور جن بیچاریوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حکم ہے اللہ کا کہ تم نے ٹخنے چھپانے ہیں وہ ٹخنے ننگے کر کے گھوم رہی ہیں. اس لیے پاکستان لیا تھا, اس لیے تو نہیں لیا تھا. یہ ٹیپو سلطان کھڑا ہوا, میں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی, پڑھے نسیم حجازی کا ناول, اور تلوار واقعی ٹوٹ گئی بر صغیر کی. انگریز نے جب بر صغیر کو فتح بات پہلے کیا, ٹیپو سلطان رحمہ اللہ شہید ہوئے, اس وقت انگریزوں نے کہا کہ آج ہمارا بر صغیر پہ قبضہ ہو گیا. اس وقت انہوں نے کہا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جانب میں پھر اشارہ کرتا ہوں. شاہ صاحب نے اپنی تحریک منظم کی, تنظیمیں بنانا اور چیز ہے, تحریکیں چلانا اور چیز ہے. تنظیم افراد کا نام ہے, افراد کے مجموعے کا نام ہے, اور تنظیم اور چیز ہے, افراد کا مجموعہ, اور تحریک ایک نظریے کا نام ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 2 نظریے دیے. ایک نظریہ دیا, شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خط پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان قرآن مجید پڑھنے کو کفر سمجھتے تھے. آج بھی کچھ ایسے ہمارے بیچارے دوست اور بھائی ہیں جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر تم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتاب ہدایت بھی گمراہ کرے گی کسی کو, اور تم کہتے ہو گمراہ ہو جاؤ گے. میرا اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے, کوئی اس کو پڑھ کے نصیحت حاصل کرنا چاہے سب کے لیے نصیحت کے لیے آسان ہے, اور تم کہتے ہو پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے, گرمی ہو جائے گی. قرآن کی تاثیر بڑی گرم ہے. اللہ کے بولو گرمی کی تاثیر تو بیماری ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے یہ شفا ہے. دیکھو وہ نظریہ آج تک چل رہا ہے. قرآن نہ پڑھے آجے, اپنے گھر ترجمہ اللہ قرآن نہ رکھے آجے, گمراہ ہو جاؤ گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سوچا لوگوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہے, لوگ دین سے اس لیے دور ہیں, قرآن کوئی نہیں پڑھتا, ترجمہ کسی کو نہیں آتا, پڑھایا نہیں جاتا. اس وقت زبان تھی فارسی. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا, اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا ایک, یہ دوسرا ہوا. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. آپ یقین کریں اس وقت بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں فتویٰ دیا ان کو قتل کر دو, یہ کافر ہو گئے. شاہ صاحب کے اوپر باقاعدہ قاتلانہ حملے کیے گئے. یہ تھی علمی تحریک, دینی تحریک. اپنے بچوں کے ذریعے سے لوگوں میں بچوں نے قرآن پاک کی تفسیریں کی. قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے شاہ صاحب کے بیٹے نے کیا, کہ اردو زبان آ رہی تھی اور یہ لفظی ترجمہ تھا, ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. شاہ صاحب کے ایک اور صاحبزادے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا سادہ اردو میں ترجمہ کر دیا, ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا. کیوں؟ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی اصلاح کرنی ہے, ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو. شرکیہ عقائد, قبروں پہ جھکتے. شاہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان جیسی کتاب لکھی جس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں نہیں اللہ نے کروڑوں لوگوں کو نعمت توحید سے سرفراز کر دیا. میں آج بھی آپ سے گزارش کروں گا اپنے گھروں میں قرآن پاک کا ترجمہ رکھے, کم از کم روزانہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ, صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں, کچھ نہیں ہوتا. پڑھنا ہے, پڑھانا نہیں, آپ کی مہربانی. علامہ نہیں بننا, فہامہ نہیں بننا, خطیب ایشیا فقیہ نہیں بننا, مجتہد نہیں بننا, اپنی اصلاح کرنی ہے بس. اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا ہے. جب اللہ دے دے گا نا علم, 30-35 سال پڑھو گے, علم آئے گا, پھر بے شک کسی کو پڑھا دینا. پھر تقویت الایمان رکھو اپنے گھروں کے اندر, تمہیں پتا چلے توحید ہوتی کیا ہے. یہ شاہ صاحب کی علمی تحریک. اور سیاسی تحریک,
تحریک مجاہدین بنائی. یہ اس نے پاکستان بنایا, تحریک مجاہدین نے. 1831 میں یہ لوگ بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں کے مقابلے میں شہید ہوئے. اس وقت سکھوں کا نام تھا رنجیت سنگھ. وہ بدبخت جس کا مجسمہ گزشتہ حکومت نے بادشاہی قلعے کے باہر لگا دیا, بدبختوں نے, جس نے مسلمان بچیوں کو ننگا کر کے بازاروں میں گھمایا, مسجدوں کو استبل بنا دیا, ان کو اللہ کے بندوں نے ہیرو بنا کے پچھلی حکومت نے, پنجاب حکومت نے مجسمہ بنا کے لگا دیا اس کا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. پچھلی حکومت نے جتنے گردوارے پاکستان میں بنائے ہیں, کسی حکومت نے 70 سال میں اتنے گردوارے بنائے نہیں ہیں. سکھوں کے وفود آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, چڑھدا پنجاب تے لہندا پنجاب ایک نئی اسلام متعارف کرا دی. اس کے ساتھ لڑے, شہید ہوئے, تحریک نہیں رکی. 1857 کی جنگ آزادی میں یہ لوگ شامل تھے, تحریک مجاہدین والے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, 1857 کے بعد جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے, دلی کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا, توپوں کے آگے کھڑا کر کے مارا گیا, سولیاں دی گئیں, ان کے بچے تک ذبح کر دیے گئے, ان کے گروندے مسمار کر دیے گئے, ان کی لاشیں نہیں دی گئی, ان کی ہڈیاں جلا دی گئیں. ان لوگوں کے اوپر الزام تھا کہ یہ لوگ وہابی ہو گئے, یہ وہابی ہے, ان کو مار دو. جرم کیا تھا؟ انگریز نے فرمان جاری کیا تھا کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے, جس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے, جس کی داڑھی پوری ہے, اس کو قتل کر دو, وہ وہابی ہو گیا. 2.5 لاکھ بندہ وہاں مارا گیا. 1864 کے اندر یہ لوگ لڑے. پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم میں ان لوگوں کی پوری پلاننگ تھی. انگریز تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا, بھائی 2 منٹ آپ کی اور لوں گا. انگریز ختم ہو چکا تھا, برطانیہ ختم تھا. امریکہ نے 2 ایٹم بم پھوڑ کر ہیروشیما ناگاساکی کو تباہ کر کے دنیا کو بتا دیا تھا, اب دنیا کا سپر پاور میں, سپرمیسی میرے پاس ہے. برطانیہ ٹھس ہو گیا تھا, اور برطانیہ نے یہاں سے جانا ہی جانا تھا, باتیں طے ہو چکی تھی. یہ تحریک مجاہدین والے لوگوں نے مل کے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو, جسے اب 2 دن میں گالیاں دی جائیں گی, اس بندے کو امام الہند بنا دیا تھا کہ ادھر سے دوسری جنگ عظیم ہوگی, ادھر سے تحریک بر صغیر سے لوگ اٹھیں گے, اندر سے لڑائی کریں گے, ادھر سے افغانستان میں بادشاہ اپنے بندے بھیجے گا فوجی, ادھر سے تحریک مجاہدین والے پورے بر صغیر میں پھیل کے بر صغیر پہ قبضہ کر لیں گے. اس کے بعد ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان کا صدر بنا کر, بادشاہ بنا کر ان کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے گا. لوگ نہیں مانے, اندر سے بغاوتیں ہوئیں, اور انگریزوں کے غلام, کاٹھے انگریز, کالے انگریز جو ہمارے سروں پہ مسلط سیاست کے فرعون, جن کے آباء و اجداد نے غداریاں کر کر کے انگریزوں کے ساتھ مل کر اس ملک کو, عوام کو 100 سال تک غلام بنایا, ان کی نسلیں آج بھی ہمارے اوپر حکمران ہیں. شاہ محمود قریشی, گیلانی, یہ چکری کے راجے, یہ میر, یہ تالپور, یہ نواب, میں نام نہیں لیتا پھر لوگ ناراض ہوتے, اپنی اپنی وابستگیاں نا حکومتوں کے ساتھ. یہی لوگ انگریز ہمارے اوپر چھوڑ کر گیا اور ہمیں بے وقوف بنا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ اور آخری گزارش 1 منٹ کے اندر, قاعدہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے اسلام کے اوپر. علماء اکرام نے پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ مطالبات شروع کر کے اسلام نافذ کرو. قائد اعظم رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا, لیاقت علی خان صاحب آ گئے. انہوں نے 1951 کے اندر لاہور میں علماء اکرام کی ایک میٹنگ بلائی, غالباً 31 کے قریب علماء, تمام مکاتب فکر کے. 3 دن انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد 22 نکات دیے کہ یہ اسلام ہے, اسے نافذ کر دو. چونکہ ان کی نیت نہیں تھی اسلام نافذ کرنے کی, اسلام نافذ کیا ہی نہیں, لیکن لوگوں کے ہاں یہ شعلہ بیانی کی جاتی ہے, کیڑا اسلام نافذ کریے, وہابیاں دا, سنیاں دا, بریلویاں دا, شیعہ دا, کیڑا وہ کر دو نا جو وہابی, شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی آج سے 73-72 سال پہلے جس پہ جمع ہو چکے تھے, کرو وہ نافذ. جمع ہو چکے ہیں سارے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اپنے ذہنوں کو ہم دیکھیں, صاف کریں. اس تحریک کے پیچھے علماء اور مولوی لوگ تھے, اور دوسرا جو ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کی دینی تربیت بھی کی جائے اور سیاسی تربیت بھی دین کے مطابق کی جائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.